اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہم، اور یہ کہنے کی وجہ سے انا قتلنا، کہ بلا شبہ ہم نے قتل کر دیا المسیح عیسیٰ بن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم کو، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوہ، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم، بلکہ شبہ ہو گیا تھا ان کو، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس کے متعلق، لفی شک منہ، ضرور شک میں ہیں اس کی نسبت، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے انہیں اس کا کچھ بھی علم، الا اتباع الظن، سوائے پیروی گمان کے، وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے قتل نہیں کیا اسے یقینی طور پر، بل رفعہ اللہ، بلکہ اٹھا لیا اسے اللہ نے، الیہ، اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ ہے بڑا زبردست اور حکمت والا۔ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، پیچھے معجزات کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے 7ویں سپارے کے اندر بھی پڑھیں گے، کہ جو پیدائشی طور پہ نبینا، اس کو بنا کر اکھا دے دینا اور مٹی کے پرندے بنانا، پھر ان میں روح پھونکنا، وہ اڑنے لگ جائیں، اور جو گھر سے کھا کے چیز آتے تھے بتا دینا آپ وہ چیز کھا کے آئے ہیں، یا جو گھر میں رکھتے تھے وہ بتا دینا آپ فلاں چیز رکھ کے آئے ہیں، جو کوڑی والا یا برس والا جو بھی مریض آتا اس کو دعا کرتے، باذن اللہ کے حکم سے وہ صحیح ہو جاتا۔ تو جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور معجزات ظاہر کیے، تو ان نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور دشمنی پہ اتر آئے، اور انہوں نے پہلے بھی بعض انبیاء کو قتل کیا، جو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا، اس کو توڑ دیا، اس کو عہد و پیمان نہ کیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کفر کیا کہ اللہ کی آیات کا انکار اور نبیوں کو قتل کرنا، اور مائی مریم کے اوپر بہتان لگایا، بدکاری کا کیا لگایا؟ بہتان لگایا، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے یہ کیا ہے؟ بدکاری کی وجہ سے، اور یہ بدکاری یہ بھی کہتے تھے کہ یہ بدکاری ہوئی ہے یہ بھی حیض کی حالت میں ہوئی ہے، یہ بھی حیض کی حالت میں ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، جو دمشق کا بادشاہ تھا، وہ بت پرست، ستارہ پرست تھا، جس وقت اختلاف ہوئے وہ بادشاہ کے پاس گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن رات تنگ کر دیا، بہت ہی مشکل سے گزارا، پھر اپنی ماں کے ساتھ جنگل میں بیابانوں میں گزارا، رات دن گزارے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم نے کیا اس کو قتل کرنا ہے۔ تو انہوں نے جس وقت قتل کا منصوبہ بنایا تو دمشق کا بادشاہ تھا، اس کے پاس گئے، بڑے روئے دھوئے، بڑے منصوبے بنائے، اپنی عاجزی انکساری ظاہر کی کہ ہم کیا ہے؟ عاجز ہیں۔ وہ آئے روز نئے فتنہ سے فتنہ نیا کھڑا کر رہا ہے، لوگوں کو ورغلا رہا ہے، لوگوں کو درمیان دشمنیاں پیدا کر رہا ہے، لوگوں کے درمیان آپس میں بغاوتیں اور دشمنیاں، آپس کی رشتہ داریاں کیا کر رہا ہے؟ ختم کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو گرفتار کریں، آپ اس کو گرفتار کریں اور اس کو کیا دیں؟ سزا دیں۔ تو جو بیت المقدس کا گورنر تھا اس کو اس بادشاہ نے حکم دیا کہ آپ کیا کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کریں اور ان کو ساتھ ہی کیا چڑھا دیں؟ ان کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج پہنا کے ان کو کیا چڑھا دینا ہے؟ سولی چڑھا دینا ہے، تاکہ یہ پیچھے والے لوگ ہیں ان کو نجات مل جائے، ان کو کیا مل جائے؟
نجات مل جائے ان کے ظلم سے، یہ جو آپس کے اندر ان کی رشتہ داریاں ختم کر رہا ہے، ان کے درمیان بغض عداوت پیدا کر رہا ہے، تاکہ ان کو کیا مل جائے، نجات مل جائے۔ تو رب نے اسی کا ذکر کیا، رب نے اسی کا ذکر کیا۔ پھر رب نے فرمایا وقولہم، ان کا یہ کہنا، انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم، رسول اللہ ہے جو عیسیٰ بن مریم ہے، اللہ کے رسول ہے، کہ ہم نے کیا کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، نہ انہوں نے اس کو کیا چڑھایا، سولی چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے اوپر کیا ہو گیا، مشتبہ ہو گیا۔ اس کے دو معنی ہیں، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے منصوبہ بنایا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، تو انہوں نے ایک آدمی کو، اس کا نام تھا تیتانوس۔ کیا نام تھا؟ تیتانوس اس آدمی کا نام تھا۔ اس کو بھیجا جس کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے۔ روایات کے مطابق 12، 13 یا 17 آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن بعض کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، اکیلے تھے۔ جب وہ تیتانوس اندر گیا نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں موجود ہو نہ پایا۔ جس وقت موجود نہ پایا نا، اس وقت اللہ رب العزت نے اس کی جو شکل و صورت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی۔ کیا بنا دی؟ اس کی جو شکل و صورت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی۔ جو ہی بیر نکلا نا، انہوں نے کیا کیا، اس کو گرفتار کیا، جو بیر کھڑے تھے، جنہوں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا عیسائیوں نے، انہوں نے اس کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے کیا کیا، اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ کیا کیا؟ اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ ہم نے کیا چڑھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور کیا چڑھا دیا، سولی پہ چڑھا دیا۔ یہ کیوں؟ اس کو سزا یہ کیوں ملی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے اس کی شکل کیوں بنائی؟ کیونکہ یہ بہت شریر آدمی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے روز جتنی دوسرے آدمی تکلیفیں نہیں دیتے جتنی یہ تیتانوس تکلیفیں دیتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو کیا دیا، اس کا بدلہ دیا۔ کیا دیا؟ ان شرارتوں کا، ایذاؤں کا پہنچانے کا کیا دیا؟ بدلہ دیا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے باؤ اجداد کی تقلید کرتے تھے، یہود و نصارہ، تو انہوں نے جس طرح پیچھے سے سنا کہ ہم نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ جو نصارہ کے علماء تھے نا، کیا تھے؟ نصارہ کے علماء تھے، انہوں نے کیا عوام میں یہ پھیلا دیا کہ ہم نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور سولی چڑھا دیا۔ انہوں نے یہ عوام کے اندر پھیلانے کی وجہ سے انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا، ایک آدمی کو پکڑا اور اس کو کیا کیا، اس کو سولی چڑھا دیا۔ کسی آدمی نے دیکھا نہیں، اس کو کسی آدمی نے دیکھا نہیں۔ جس وقت اس کو سولی چڑھایا تو ان جو علماء تھے انہوں نے عوام کے اندر مشہور کر دیا کہ ہم نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا۔ تو رب نے ان کے اس دونوں قولوں کو کیا کیا ہے، تردید کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، نہ ان کیا چڑھایا، سولی چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن کیا ہو گیا، ان کے اوپر کیا ہو گیا، مشتبہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شکل مشتبہ، کیونکہ کوئی عینی گواہ تو موجود نہیں تھا، کوئی جو دیکھے، اور چھپے کے طور پر اس کو کیا چڑھایا، سولی چڑھایا اور قتل کیا، پھر اس کو کیا کر دیا، دفن بھی کر دیا۔ تو لوگوں کے درمیان کیا کر دیا، بیچ میں مشہور کر دیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن شبہ لہم، ان کے اندر کیا ہو گئی، مشتبہ ہو گئی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، ہاں یقیناً جن لوگوں نے کیا کیا، اس کے بارے میں اختلاف کیا، وہ کیا ہے، شک میں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ شک میں ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کچھ علم نہیں ہے، ان کے پاس کچھ علم نہیں ہے کہ کون سولی چڑھا اور کون قتل ہوا، ان کے پاس کچھ علم نہیں ہے۔ الا اتباع الظن، محض گمان اور تخمین اور ظن کی اٹکل پچو کے پیچھے کیا چل رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، تو رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقینی طور پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل اور سولی پہ نہیں چڑھایا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے بلکہ ان کو تو اپنی طرف بجسد روح ان کو کیا اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا، جسم روح سمیت اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کو اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے آئیں گے، آسمانوں سے اتریں گے، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے. کیا بن کے آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو نبوت پہلے مل چکی ہے. نبوت پہلے مل چکی ہے تو رب نے انبیاء سے وعدہ لیا ہے کہ جب میرا پیغمبر آپ کی نبوت میں آ جائے، آپ کو کتابیں بھی آپ کے پاس ہوں گی، نبوت بھی آپ کے پاس ہوگی، لیکن جس وقت میرا نبی آ جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر ایمان بھی لے کے آنا ہے، اس کی مدد بھی کیا کرنی ہے؟ مدد بھی کرنی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے نہیں آئیں گے، کیا بن کے آئیں گے؟ امتی بن کے آئیں گے. تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں بر رفع اللہ علیہ، ہم نے کیا کیا؟ اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور سورۃ آل عمران کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کہا نا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں تجھے پورا پورا لے لوں گا، میں تجھے پورا پورا لے لوں گا، ورافعُکَ اور اٹھا لوں گا تجھے الیہ اپنی طرف، الیہ اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، ہاں ان لوگوں سے تجھے کیا کر دوں گا؟ پاک کر دوں گا جو کیا ہے؟ جو کافر ہے، جو کیا ہے؟ کافر ہے. وجاعل الذین اتبعوک، اور بناؤں گا ان لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے، جو تیری پیروی کریں گے نا، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کافروں کے اوپر ان کو غالب کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟ کافروں کے اوپر ان کو، جو آپ کی پیروی کرنے والے ہوں گے ان کو کافروں کے اوپر کیا کر دوں گا؟ غالب کر دوں گا. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فی تختلفون، جس وقت وہ میری طرف لوٹ کے آئیں گے نا، میں ان کے درمیان جس بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں ان کے درمیان کیا کروں گا؟ فیصلہ کروں گا. تو انی متوفیکہ سے مولا معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے روح سمیت کیا کر لیا؟ ان کو اٹھا لیا. روح جسم سمیت کیا کیا؟ ان کو پورا پورا رب نے لے لیا. اس رب تعالیٰ فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ علیہ، ہم نے ان کو کیا کیا؟ اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، کیونکہ اللہ رب زبردست ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، یہ کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حکیمہ اور حکمت والا، اس کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. دعا کرے گا عمل کی توفیق عطا